إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وآية لهم اللہ کے ایک ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے نسل انسانی کو ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے انسانوں کے لیے اس کشتی کی طرز پہ اور بہت ساری چیزیں پیدا کی جن پہ وہ سوار ہوں گے. وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو یہ بھاری برکم بیڑے ان کو ہم پانی میں غرق کر دیں. فلا صریخ لہم، اس طرح غرق کرے کہ ان کی آواز بھی نہ نکل پائے. ولا هم ينقذون، اور انہیں اس سے بچایا نہ جا سکے. الا رحمت منا، یہ تو ہماری طرف سے رحمت ہے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقرر تک
ہم نے نوع انسانی کو فائدہ دینا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جب انسانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے سامنے آگے پیچھے جو اللہ رب العزت کے آثار تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون، اگر تم ڈر گئے تو پھر یقیناً تم پہ رحم کر دیا جائے گا۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، لیکن انسان ایسا نہ قدرہ نہ شکرہ اور احسان فراموش اور نا عاقبت اندیش ہے کہ آئے روز بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے منہ پھیرے رکھتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے ایک ہونے کے عقلی دلائل دیے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی یہ بتایا گیا تھا، گزشتہ سے پیوستہ جمعے بعد یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ نے کہا بھی دیکھو یہ جو زمین ہے نا یہ بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے، ایک ہے اور ہے۔ یہ چاند سورج ان کا فضائے آسمانی میں تیرنا چلنا، وقت پہ طلوع ہونا وقت پہ غروب ہونا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ اور یہاں رب ذوالجلال نے تھوڑا سا انداز بدل لیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے زمین نشانی ہے، تمہارے لیے چاند نشانی ہے، تمہارے لیے سورج نشانی ہے، اور یہاں کہا، یہاں یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے کشتی نشانیاں ہیں، یہ نہیں کہا۔ پہلے کہا زمین نشانی ہے، چاند نشانی ہے، سورج نشانی ہے، اور یہاں آ کر رب ذوالجلال نے اپنا انداز بدل دیا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے کشتی نشانی ہے۔ اللہ کو پتا ہے نا کہ یہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، یہ تو جو بڑی مضبوط دلیل ہے اس کو بھی نہیں مانتا، تو جہاں سے راستہ نکلتا ہے اگر جس دلیل سے وہ نہیں کیسے مانے گا۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا نا وَآیَةُ اللَّهُمُ الْفُلْكُ، بھائی تمہارے لیے کشتیاں نشانیاں ہیں، تو پھر اس انسان نے کہنا تھا یہ کیسی نشانی ہے، یہ تو ہم خود بناتے ہیں۔ کیونکہ پہلے جن چیزوں کو نشانیاں کہا نا وہ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میں زمین میں بنا سکتا ہوں۔ اب سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، سائنس ستاروں یہ جو سیارے ہیں ان کے خواص تو ڈھونڈنے کے تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے فلاں سیارے کا خاصا ڈھونڈ لیا ہے، فلاں کا ڈھونڈ لیا ہے، لیکن جدید دور میں بھی سائنس یہ ترقی نہیں کر سکی کہ ہم نے فلاں سیارہ بنا لیا ہے۔ تو اگر اللہ کہ یہ کہہ دیتا کہ کشتی بھی تمہارے لیے نشانی ہے تو کوئی ایک نے میرے جیسے پاگلوں نے اٹھ کھڑے ہونا تھا، یہ کہا کہ نشانی ہے، یہ تو ہم نے وہ بنائی ہے۔ اللہ نے کہا وَآیَةُ اللَّهُ، بھائی تمہارے لیے نشانی یہ ہے اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے تمہاری نسل کو یاد دلایا۔ یہاں اللہ نے تلمیح سے کام لیا، یاد دلا کے دیکھو تمہارا جدی امجد نوح، ہم نے دیکھو تم پر کتنا احسان کیا۔ انسانوں غور کرو، سوچو سمجھو، ہم نے تمہاری نسل کو باقی رکھنے کے لیے نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بڑی کشتی کے اندر پانی کے اوپر وہ بڑی کشتی چلا کر تمہاری نسل کو ہم نے محفوظ کر دیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسی وقت تمہیں نیست و نابود کر دیتے اور تمہاری داستان تک بھی نہ رہتی داستان۔ تو دیکھو اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ حملنا
ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ دیکھو یہ ہماری تمہارے لیے نشانی ہے ہمارے ایک ہونے کی، ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تمہاری نسل کو باقی رکھا ہے، ورنہ اتنا بڑا طوفان آیا تھا، اور یہ جو سیلاب آیا نا پاکستان میں پچھلے سال، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے، اس طوفان کا 1000واں حصہ بھی یہ اس کا نہیں ہے، اور اس نے کتنی تباہی مچا دی ہے، اس جدید دور میں کتنی تباہی مچا دی ہے، اور اس دور میں جہاں وسائل ہی نہیں تھے، اتنا بڑا وہ طوفان تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی کے اندر ڈوب چکی تھی۔ اللہ کہتا کہ میری یہ نشانی ہے، میری اس نعمت کی قدر کرو، اور پھر ان کو وارننگ دی، ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارا کردار کیا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جھنجھوڑا اللہ نے ان کو، کہا ذرا غور کرو، سوچو، جب کشتی میں بیٹھتے ہو نا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں بیٹھتے ہو نا تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہو، اس کی بندگی کرتے ہو کہ یا اللہ تو ہی ہماری اس ناؤ کو پار لگانے والا ہے۔ یہ اللہ کن کی بات کر رہا ہے؟ مکے کے مشرکوں کی، اس کی بات ہو رہی ہے، مکے کے مشرکوں کو مخاطب ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب کشتی پہ بیٹھتے ہیں تو خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب رب ذوالجلال ان کو باحفاظت ان کی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، پھر کہتے ہیں یہ لات نے بچایا، یہ منات نے بچایا، یہ فلاں بابے نے بچایا، یہ فلاں نے بچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور انسان یہ تو ہمارا فضل ہے کہ ہم نے تمہیں غرق نہیں کیا، ڈبویا نہیں، اور اگر ہم جب تم کشتی پہ بیٹھے تھے اگر ہم اس کشتی کو غرق کر دیتے تو ہم اس بات پر قادر تھے کہ تمہاری آواز تک بھی نہ نکلتی، فلا صریخ لہم۔ یہ مکے کے مشرکوں کو خطاب ہو رہا ہے، لیکن آج کا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یقین جانے بڑی بری حالت ہو گئی، حالت بہت بری ہو گئی۔ آج کا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جب کشتی پہ بیٹھتا ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، کشتی پہ بیٹھتے تھے تو اللہ کہتا ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اور آج کا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کشتی پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے بہاول حق بیڑی تک۔ یقین جانے یہ میں نے اپنے کانوں میں ایک بار نہیں 20 بار سنا ہے۔ آپ کو کبھی موقع ملے نا کشتیوں پہ، خاص کر سمندر کے اندر یا تربیلا ڈیم وغیرہ میں کشتی پہ سفر کرنے کا کبھی موقع ملے نا، تو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، ماتھے پہ محراب پڑے ہوئے سجدے کر کر کے، اور مٹھائی پھینک رہے ہیں، یا خواجہ خضر، اس کو نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو سوچو، یہ کرامت تو خضر کی اس وقت بھی نہیں تھی جب وہ زندہ تھا، یہ کرامت ہے کیونکہ کراچی چلے جاؤ تو نٹی جٹی پہ کے سمندر میں بھی خواجہ خضر ہے، تربیلا ڈیم چلے جاؤ تو یہاں ہے، بمبئی چلے جاؤ تو وہاں ہے، دبئی میں چلے جاؤ تو وہاں ہے، لیکن جب وہ فی نفس ہی زندہ تھا، اگر وہ ہر سمندر میں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی ڈھونڈنے کے لیے نہ نکلتے، دریائے نیل تو ان کے قریب بہتا تھا۔ اگر وہ خضر جو ہے ہر سمندر کے اور ہر دریا میں ہوتے تو
موسیٰ علیہ السلام کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچتے؟ ان کے تو قریب مصر کے دریا بہ رہا تھا، اسی میں ڈھونڈ لیتے۔ عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یقین محراب ہے، ماتھوں پہ محراب پڑے ہوئے ہیں سجدے کر کر کے، لیکن اللہ کی الوہیت سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اللہ رب العزت ان کو وارننگ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء، کہ کیا وہ یہ دیکھتے نہیں زمین اور آسمان کی طرف؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اور تم جب پانی میں ہوتے ہو تو خالص اللہ کو پکارتے ہو، اور جب خشکی میں جاتے ہو تو غیر اللہ کو پکارتے ہو۔ کیا تمہیں خبر نہیں جو رب تمہیں پانی میں غرق کر سکتا ہے وہ رب تمہیں پتھریلی زمین میں دھنسا بھی سکتا ہے؟ پتھریلی زمین میں بھی دھنسا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے چل کر یہ اللہ فرماتے ہیں وہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمہیں پانی میں غرق کرے یا زمین میں دھنسائے، وہ آسمان سے ایک میزائل بھی پھینک سکتا ہے۔ اور نسقط علیہم کسفا من السماء، آج کے دور میں آپ ٹکڑا نہ کریں کیونکہ جدید دور ہے نا، اس وقت یہ چیزیں موجود نہیں تھی، یہ میزائل تو اللہ کیسے کہتا بھی میں میزائل پھینک دوں گا؟ کہا کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا پھینک دوں گا۔ اور آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ مالک چاہے تو آسمان سے کوئی میزائل بھی پھینک سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسانوں نے میزائل تیار کیے ہوئے ہیں یہی میزائل چلیں گے۔ جب تباہی و بربادی کا وقت آ جائے گا، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، تو پھر آسمان سے بھی میزائل چلنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے لیے بنائے ہیں اسی کشتی کی مثل، ما یرکبون، جس پہ یہ سوار ہوں گے۔ مضارع کا صیغہ استعمال کیا مستقبل کے لیے، فرمایا کہ ہم نے ایسی چیزیں بھی بنائی ہیں جن پہ یہ سوار ہوں گے۔ اس وقت کیونکہ گاڑی بڑے نہیں تھے، کشتیاں ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان جیسے، اللہ نے یہ بتا دیا یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی مثل بڑیوں کشتیاں بن جائیں گی۔ آج کے دور میں آپ بیٹھے بیٹھے کریں ما یرکبون، جس پہ یہ سوار ہوں گے۔ تو گویا اس وقت بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت تھی، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنے بحری بیڑے، کتنے بڑے تجری فی البحر کالاعلام، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ چلیں گے اور ایسے لگیں گے جیسے پانی کے اوپر پہاڑ چلتا آ رہا ہے، تجری فی البحر کالاعلام۔ دیکھ لیں قرآن نے جو آج سے 1450 برس پہلے پیشین گوئی کی تھی، یہ قرآن کی جو پیشین گوئیاں ہیں نا، یہ قرآن کی حقانیت پر دلیلیں ہیں۔ اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ چھوٹی بان کشتیوں پہ سفر کرنے والے یہ سوچ سکتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پہاڑ کا پہاڑ ہی نظر آئے گا؟ ایسے بحری بیٹے تیار ہو گئے کہ جس کے اوپر رنوے بنے ہوئے ہیں، شہر آباد ہے، جہاز اٹھتے ہیں اور ان پہ اترتے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک رحمت ایک متاع، اور یہ اس بات رحمت کیا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ان دلائل سے، ان آیات سے، ان نشانیوں سے عبرت پکڑ لے گا اس پر میری رحمت ہے۔ جو ان چیزوں سے عبرت پکڑ لے گا، راہ راست پر آ جائے گا، صراط مستقیم پر چل پڑے گا، ان کے لیے میری رحمت ہے۔ اور جو نہیں مانے گا وہ متاع الی حین، اس کے لیے ایک وقت تک فائدہ ہے۔ رحمت دائمی ہے، اللہ نے رحمت کے ساتھ ہین نہیں کہا، متاع کے ساتھ ہین کہا ہے۔
رحمت دائمی ہے، رحمت اس کی اب بھی ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ روز محشر بھی ہوگی۔ اور جو اس کے طریقے پہ نہیں چلے گا، اس کی بات نہیں مانے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے تک فائدہ دے دیا، بھی ٹھیک ہے 4 دن ہے، مزے اڑا لے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، کہ یہ نشانیاں جو ہے نا تمہیں ہم نا محظوظ کرنے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی بڑا مزہ ہے یہ نشانیاں پڑھ کے اور سن کے بڑا مزہ آیا، یہ تمہیں محظوظ کرنے کے لیے نہیں ہم بتا رہے، یہ درس عبرت ہے، یہ درس سبق ہے، ڈر جاؤ، وقت ہے، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو اور نصیحت حاصل کر لو، پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اور پھر تم پہ رحم کر دیا جائے گا۔ اسی رحمت کا تذکرہ جو پہلے تھا اس کا فارمولہ بھی بتا دیا کہ یہ رحمت آپ کو ملنی کیسے ہے؟ اگر اللہ سے ڈر جاؤ گے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو گے، تو پھر رب ذوالجلال کیا کریں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر جو ہے نا وہ رحمت کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کیا فرماتے آگے؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اس انسان کی بدبختی دیکھ لیں کہ ہم اس پہ احسان کرے جا رہے ہیں، اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اس کو سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اسے بلاتا چلا جاتا ہے، اس سے جو ہے یہ منہ موڑ رہا ہے، اسے عبرت حاصل کرنے کی بجائے غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور اللہ یا حسرۃ علی العباد، اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندوں پر، ان ایسے بندوں پر تعجب ہے، افسوس ہے، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، بڑی بدنصیبی ہے ان کی، بڑے یہ بدبخت ہیں کہ یہ انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ داعیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائی مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اور وہ کیا کہتے ہیں ماہ رمضان کے مہینہ جب آ جاتا ہے، ہمارے گھر میں ابھی گندم ہے، دانے ہیں ابھی، اور ایک مغرب نے ایک نیا فلسفہ ڈال دیا ہمارے یہاں کہ یہ جو ہے نا یہ بندے کا انفرادی معاملہ ہے۔ یہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، تو یہ انفرادی معاملہ ہے، یہ کسی کے انفرادی معاملے میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر کوئی آدمی برہنہ نکل آئے باہر تو یہ اس کا انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ بھی اس کا انفرادی معاملہ ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم مجھے نہیں دیکھنا چاہتے تو آنکھیں بند کر لو، ادھر دیکھ لو، تم یہ میرا انفرادی معاملہ ہے۔ اگر یہ آزادی، مادر پدر آزادی انفرادی نام پر دی گئی تو اس کی تو پھر کوئی انتہا نہیں رہے گی، یہ سلسلہ تو کبھی نہیں تھمے گا، یہ تو نہیں منقطع ہوگا، یہ تو ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ آپ دیکھ لیں مغرب میں یہ نیم مریاں لباس جو ہے یہ انفرادی معاملے کی بنیاد پر ہی تو چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جب آپ نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آپ کا کوئی انفرادی معاملہ نہیں ہے، پھر آپ تابع ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے، پھر آپ کی ذاتی رائے نہیں چلے گی، پھر آپ کی پسند اور ناپسند نہیں چلے گی، پھر تو وہی بات کرنی ہوگی، وہی کام کرنا ہوگا، وہی عمل کرنا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں، اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی انفرادی معاملہ نہیں ہے آپ کا۔ یہ انفرادی معاملے کی تو اللہ رب العزت تردید فرما رہے کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ آیا ان کے اس انفرادی معاملے کی اللہ نے تحسین کی ہے کیا؟ اللہ تو ان کی مذمت فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ سوچ لیں، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے
تو آپ نے اپنے آپ کو ضابطے کا پابند کر لیا ہے. یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ نے کسی ملک کی شہریت حاصل کر لی ہے تو اس ملک کے ضابطوں کی پابندی کرنے کا آپ نے اقرار کر لیا ہے کہ میں اس ملک کے ضابطوں کی پابندی کروں گا. آپ شناختی کارڈ کا فارم جب فل کرتے ہیں تو اس کے نیچے حلف نامہ نہیں ہوتا، حلف دیتے. تو یہ سمجھ لیں کہ اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ حلف نامہ ہے. جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں گے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو رب ذوالجلال پھر مزمر فرماتا ہے کہ جب وہ میری نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. باقی الحمدللہ رب العالمین.